ہم دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ پولیس کو کھلا چیلنج کرنے والی انمول عرف پنکی کوکین کوئن کی عدالت میں شاہانہ پیشی۔ پوش علاقوں میں آن لائن منشیات پہنچانے کا اعتراف۔ لیک آڈیو میں کہا کہ دماغ سے سوچو گے تو میری طرح برانڈ بنو گے۔ عدالت نے خاتون کو ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تفتیشی افسر سے 14 روزہ چالان طلب۔ پولیس نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو بغیر ہتھکڑی پروٹوکول میں عدالت میں پیش کیا۔ پنکی پیشی کے موقع پر آگے چلتی رہی، تفتیشی افسر پیچھے چل کر راستہ بتاتا رہا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کا سخت نوٹس، ڈی آئی جی ساؤتھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ پنکی کو کراچی کے علاقے گارڈن سے گرفتار۔ امریکی ٹی وی کی ایرانی طیاروں کی موجودگی کی خبر گمراہ کن ہے۔ پاکستان نے امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق گمراہ کن دعوے کیے گئے۔ قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گڑھے جا رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد اور اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران دونوں ممالک کے متعدد طیارے پاکستان پہنچے تھے۔ ان طیاروں کی آمد کا واحد مقصد مذاکراتی عمل سے وابستہ سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیموں اور انتظامی اسٹاف کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنا تھا۔ صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی میٹنگ آج طلب کر لی۔ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق میٹنگ میں نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر جنگ، CIA سربراہ، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف شریک ہوں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ فوجی آپریشنز پر مائل ہیں تاکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جا سکیں۔ لکی مروت سرائے نورنگ بازار میں سڑک پر دھماکہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے نورنگ بازار کو نشانہ بنایا۔ خوارج نے موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد نصب کر رکھا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ بہادر شہری لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ اٹک پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ لیاقت خان اٹک کی تحصیل میں خودکش بمبار کو روکتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ مشتبہ شخص کھیتوں کے راستے گزر رہا تھا۔ شہری نے روک کر شناخت پوچھی تو مشتبہ شخص نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا شہید کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے کہا شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت غذائی تحفظ اور کھاد کے ذخائر پر اہم اجلاس، کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ خلیجی ممالک سے سپلائی متاثر ہونے پر وسطی ایشیائی ممالک سے متبادل فراہمی کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے خریف اور ربی سیزن کے لیے کھاد کے وافر ذخائر اور مقامی پیداواری بڑھانے کے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں مسلسل تیسرے ٹیسٹ میں شکست، پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے لیے ترنوالا ثابت ہوئی۔ ڈھاکہ میں پہلے ٹیسٹ میں 104 رن سے فتح سمیٹی، 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ 268 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم 163 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عبداللہ فضل 66 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ناہید رانا نے 5 شکار کیے۔ بنگلہ دیش نے آخری روز دوسری اننگز 240 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی۔ نجم الحسین شانتو میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ یہ بنگلہ دیش کی اپنی سرزمین پر پاکستان کے خلاف پہلی ٹیسٹ فتح ہے۔ پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر فلاپ ہو گئی۔ قومی بیٹرز ذمہ داری لینے کے بجائے وکٹیں گنواتے رہے۔ کپتان شان مسعود اور امام الحق کا بلہ نہ چلا، 2-2 رنز بنا کر چلتے بنے۔ سعود شکیل اور محمد رضوان بھی بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے، صرف 15 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ پہلی اننگز کے سینچری میکر اذان اویس دوسری اننگز میں 15 رنز ہی بنا سکے۔ سلمان آغا نے 26 رنز اسکور کیے۔ ڈیبیو ٹیسٹ کھیلنے والے عبداللہ فضل نے مزاحمت دکھاتے ہوئے 66 رنز کی اننگز کھیلی۔ Iran has been defeated militarily, totally. Iran cannot have a nuclear weapon. If they think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جنگ بندی تجویز کو احمقانہ اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اپنی نئی تجویز میں ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی بات واضح طور پر نہیں کی، معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ 14 نکاتی تجویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے اور وہ حیران ہوں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا اس معاملے میں جتنی دیر کریں گے امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ دنیا جان گئی کہ غلط حکمت عملی، غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج لاتے ہیں۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات بھی حملے کر رہا تھا۔ امریکی اخبار کی رپورٹ نے مشرق وسطی کی سیاست میں کھلبلی مچا دی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا کہ امریکی اور اسرائیلی اشربات سے UAE نے ایران پر خفیہ حملے کیے۔ IMF مشن بجٹ کی تیاریوں کے حوالے سے کل پاکستان پہنچے گا۔ پاکستانی اتھارٹیز اور IMF مشن کے مابین بجٹ اور اہم معاشی اہداف پر بات چیت ہوگی۔ IMF کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں مشکوک لین دین کی نگرانی سخت کرنے کا مطالبہ۔ غیر ٹیکس شدہ اور کالے دھن کا بڑا حصہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لگائے جانے پر IMF کا اظہار تشویش۔ IMF کو مالیاتی نگرانی، منی لانڈرنگ اور بینکاری شعبے کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ نامزد غیر مالیاتی کاروباری شعبوں کی جانب سے مشکوک ٹرانزیکشن رپورٹس کی تعداد کم ہے۔ IMF نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پائے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی، کیونکہ PMLN ہسٹوریکلی ایک میل ڈومینیٹڈ پارٹی تھی۔ اپنی جگہ بنانا اور مردوں سے مقابلہ کر کے جیت کے آنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ سیاست میں آنے کا کبھی نہیں سوچا تھا، والدہ کی خواہش تھی کہ ڈاکٹر بنوں، قسمت سیاست میں لے آئی۔ صوبے میں خواتین کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، چاہتی ہوں پنجاب میں کوئی خواتین کو میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بنانے پر کام کر رہی ہوں۔ پنجاب کابینہ میں محنتی خواتین موجود ہیں، خواتین آج مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنتے ہیں لیکن انہیں شکست ہوتی ہے۔ سیاست اخلاقیات کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ سینئر وزیر سندھ چرچیل انعام میمن کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں سب سے زیادہ کام حکومت سندھ کر رہی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی نہیں، دوسرے صوبوں سے علاج کے لیے لوگ سندھ آتے ہیں۔ خیرپور میں پنک بسیں، اسکوٹی اور ڈبل ڈیکر بسیں بھی چلیں گی۔ سندھ میں 21 لاکھ خاندانوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم مفت بنی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔